السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. عزاداران امام حسین، آج ہم لوگ 9ویں شب میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی ایک دن روز عاشورہ سے دور ہے. عزیزان محترم، یہ دن 9 محرم منسوب کرتے ہیں روز علی اکبر علیہ السلام سے. تو انشاءاللہ آج کے دن کا یہ عمل ہے کہ جب ہم فرش عزا پر بیٹھیں تو 333 ٹائمز صلوات پڑھیں اور پڑھ کر حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ہدیہ دیں. بحق اہل بیت اطہار انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کی دعا مستجاب ہوگی. دعا کریں، کیونکہ فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے جہاں دعا رد نہیں ہوتی. اگر عزادار حق سمجھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں اور فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، وہ جگہ چیٹنگ کرنے کی نہیں ہوتی ہے، وہ جگہ غیبت کی نہیں ہے، وہ جگہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کی نہیں ہے. کیونکہ نہیں پتہ ہم میں سے کون وہ خوش نصیب ہے جس کے درمیان، جس کے قریب جناب زہرا بیٹھی ہیں. وہ کون خوش نصیب ہے جس کے قریب امام زین العابدین بیٹھے ہیں. وہ کون خوش نصیب ہے جن کے قریب انبیاء بیٹھے ہیں. کہ امام حسین علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے 4000 فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے. یہ وہ فرشتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے کربلا پہنچے تھے، جن کے سردار کا نام تھا منصور. کہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں مدد کرنے سے روک دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ایک انسان کی جنگ انسان سے ہے، یہاں فرشتے جنگ نہ کریں. تو وہ فرشتے کو خداوند عالم آسمان پر واپس نہیں بلایا، بلکہ وہ تا قیامت اس زمین پر رہیں گے. اور جہاں بھی عزاداری مجلس ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام برپا ہوگی، وہاں وہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں. اور جو ہم آنسوؤں کا نذرانہ دیتے ہیں، وہ فرشتے اس کی گواہی دیں گے کہ اس فرد نے بیٹھ کر، یہ عزادار جو فلاں جگہ بیٹھ کر فرش عزا پر فلاں تاریخ فلاں لمحے پر اس نے امام حسین پر گریہ کیا ہے، 72 شہدائے کربلا پر گریہ کیا ہے. عزیزوں، بہت خیال رہے کہ ہمارے سبب سے کسی بھی عزادار کا دل نہ دکھے، کیونکہ ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کی اجازت کے بنا پر پہنچا ہے. جناب زہرا نے ان کا نام فرش عزا پر لکھائی ہے، تبھی ان کو پہنچنے کی سعادت ملی ہے. ورنہ بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ مجلس کے نام سے گھر سے نکلتے تو صحیح ہیں، مگر مجلس پر آ کر بیٹھنے کی سعادت ان کو نہیں ملتی. وہ دوسرے کام پر مصروف ہو جاتے ہیں. عزاداروں کا خیال کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اس عزاداری سے ہٹ کر وہ دوسری چیزوں پہ مصروف ہو جاتے ہیں. گویا ان کو اجازت ہی نہیں ملی ہے. صرف اتنی دیر کی اجازت تھی کہ وہ مجلس سے ابا عبداللہ حسین کہتے ہوئے گھر سے نکلے، پھر فرش عزا پر آنے کے بعد وہ اس طریقے سے فائز یاب نہ ہو سکے. انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہر ایک کو، انشاءاللہ ہر چاہنے والے کے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس سال بہترین عزادار بننے کی توفیق ملے. عزیزوں، ایک مداح تھا مرثیہ خان، جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں.
عراق میں وہ مداحی مرثیہ پڑھ رہا تھا. اس نے مرثیہ پڑھتے پڑھتے کہا کہ میں ایک شخص تھا جو ہر عزادار کو چائے پلایا کرتا تھا. عراق میں آپ زیارت کرنے جب جاتے ہیں تو نوٹس کی ہوگی کہ وہاں چائے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. جو بھی عزادار آتا تھا اسے وہ چائے پلاتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا کہ میں اس کی قبر پر گیا اور جانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا اور میں نے کہا تم خوب خوش نصیب ہو کہ جو امام حسین علیہ السلام کے عزادار کا خیال کرتے تھے، تبرک ان تک پہنچاتے تھے. اس کا صلہ تمہیں کیا ملا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اس نے خواب میں اس عزادار کو جو خیال کرتا تھا، جو چائے پلاتا تھا، اس کو اس نے دیکھا. کہا کہ جب میری روح پرواز کر گئی اور جب مجھے دفن کر دیا گیا تو ایک قبر میں جب مجھے ڈالا گیا اور لوگ دفن کرنے کے بعد جب چلے گئے تو فرشتوں کا سوالوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. کچھ کا جواب میں دے پا رہا تھا، کچھ میں گھبرا رہا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے کے قریب سے نور آیا ہے. جب میں نے اس نور کی طرف دیکھا غور سے کون ہے یہ، تو اس نور سے آواز آئی کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام ہوں. میں تمہارے لیے کچھ تحفہ لایا ہوں. ہر وقت تمہارے قبر میں روشنی رہے گی. ہر وقت کچھ فرشتے تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے. تمہیں یہاں تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. عالم برزخ میں بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے. کہ مولا آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کا خیال رکھا، اس گنہگار کا آپ نے خیال رکھا. امام حسین کی طرف سے جواب آیا کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ تم میرے عزاداروں کو چائے پلایا کرتے تھے، تبرک دیا کرتے تھے. کہا مولا جہاں تک ممکن ہوئی میں نے کوشش کی. تو امام نے کہا مجھے اتنا بھی علم ہے، مجھے پتا ہے کہ تم 12,427 ٹائم تم نے لوگوں کو چائے تبرک پلائی ہے لوگوں کو. یعنی امام اتنی دقیق ہماری پر نظر رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو امام سے چھپا لیں گے. بہت سے ہمارے برادران مولا حضرت عباس علیہ السلام کا علم اٹھاتے، احترام کے ساتھ اٹھائیں. خیال رہے کہ آپ اس علم بردار کا علم اٹھا رہے ہیں. اس خلوص کے ساتھ اٹھائیں، اس جذبے کے ساتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو امام آپ کو ذمہ داری دیں اس پرچم کو اٹھانے کے لیے. عزادار آپ کے گھر آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کا احترام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کی وجہ سے بدمزگی ہو جائے اور ان کا دل شکستہ ہو جائے، کیونکہ وہ کسی دل شکستے کو پرسا دینے آ رہے ہیں. ان کا احترام بہت ضروری ہے. خصوصاً ہمارے امام وقت جو اس وقت ہر مجلسوں میں آتے ہیں، ہر مجلسوں میں اپنے مومنین پر نگاہ کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کیا ان میں سے 313 میں کوئی نہیں آ سکتا؟ کیا وہ 313 کے اندر اس دائرے میں آنے کے لیے کیا کوئی اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا؟ کیا اپنے آپ کو کوئی آمادہ نہیں کر سکتا؟ امام سے ملاقات کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں. نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. ایسا نہ ہو عزیزوں کہ نماز نہ ہو اور ہم فرش ازا پر آ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے بھی جنگ کو روکا تھا صرف نماز کے لیے. سو پلیز، ایک نوجوان یو کے میں پڑھنے گیا تھا، اس کے ایگزامز تھے، لاسٹ پیپر تھا اس کا، اور وہ شہر سے کچھ دور رہتا تھا کاز آف ایکسپینسو. جب وہ لاسٹ پیپر دینے جا رہا تھا تو وہ بس سے آتا تھا، کئی گھنٹے بعد وہ اپنے سینٹر پہنچتا تھا جہاں اسے ایگزام دینی ہوتی تھی. اچانک بس خراب ہو گئی، پیسنجر سے کہا کہ سب اتر جائیں، پر وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اگر ہم نے اس ایگزام کو مس کر دیا تو پھر سے مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا،
پھر سے مجھے پیسے کا میرے اوپر خرچ ہو جائے. اب بس دوبارہ دوسری بس اس جگہ سے گزرتی نہیں تھی کہ اس کو ایگزام سے پہلے اس جگہ تک پہنچا دے. تو اس نے نیت کی، منت مانی. منتوں کا دور چل رہا ہے ابھی. یا پروردگارا، اگر میں ایگزام تک پہنچ جاؤں اور ایگزام دے دوں، تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی نماز میں تاخیر نہیں کروں گا. نماز الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، پر اول وقت پڑھیں، نماز کی اہمیت سمجھ کر پڑھیں. کیا بات ہے. کہ اس نے منت مانی. کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ کوئی میکینک کا یونیفارم پہنا ہوا آیا ہے، بس کے ڈرائیور سے گفتگو کر رہا ہے. بس کے ڈرائیور نے انجن کھولا، اس شخص نے انجن کو ٹھیک کیا اور بس سٹارٹ ہو گئی. جب بس سٹارٹ ہو گئی، جو کچھ پیسنجر وہاں بچے تھے خوش ہو گئے. یہ نوجوان بھی اپنے آپ کو بس کی طرف لے کر جا رہا تھا. جس نے بس کو ٹھیک کیا تھا وہ سامنے آ کر اس نوجوان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ ایگزام میں تمہیں کامیابی ملے گی، مگر ہاں اپنا وعدہ نہ بھولنا جو تم نے وعدہ اس وقت کی ہے کہ میں اول وقت نماز پڑھوں گا، نماز میں تاخیر نہیں کروں گا. اس وعدے کو یاد رکھنا. The person is completely shocked کہ میں نے تو دل میں وعدہ کیا تھا، میں نے یہ منت تو دل میں مانی تھی، پر یہ کون ہستی ہے جس کو میری دل کی بات کی خبر ہے. جب اس نے دست بادب اس شخص سے ریکویسٹ کیا، کین یو گیو می یور انٹروڈکشنز؟ وہ شخص کہتے کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں، میں اپنے ہر چاہنے والوں کا خیال کرتا ہوں، میں کبھی بھی ان سے غفلت نہیں رہتا. اس بات کا خیال رہے کہ جو تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرنا. بس عزیزوں، ہم عزاداری میں آنا ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے، بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے. تو پروردگار سے وعدہ کیجئے اس ورشہ پر کہ پروردگارہ تو نے اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے جو بھی احکامات، جو بھی واجبات تو نے ہم تک پہنچائے ہیں، جس کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دیا، پروردگارہ ہم اسے غافل نہیں ہوں گے. ہمیں توفیق دے دے، طاقت دے دے کہ ہم اپنے اندر کے شیطان سے لڑ سکیں. اور اس کے بعد پروردگار ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم سے کبھی بھی واجبات میں تاخیر نہ ہو. یہ انگلش کا بھی پروورب ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. بس عزیزوں، آج 9 محرم ہے. ہر جگہ امام حسین کی اس نوجوان کو یاد کی جا رہی ہے جس کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے. اس نوجوان کو یاد کی جا رہی ہے جس کی پرورش جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کی ہے. کہ امام حسین علیہ السلام بہت یاد کرتے تھے اپنے نانا کو کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا کہ ان کو ہم شبیہ پیغمبر ملا. ہر ایک کو تحفہ دیا، ہر ایک کو. جناب زینب بھی آئی. امام حسین نے کہا بہن آپ کو جو بھی چاہیے آج حسین انشاءاللہ آپ کو عنایت کرے گا. شہزادی زینب کہتی ہے اس وقت جو آپ دونوں کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے چاہیے. کہ جناب ام لیلہ بھی سمجھ گئی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہیں. جناب علی اکبر کو ان کے حوالے کیا. ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے. امام حسین بھی اپنے بچے لال سے بہت محبت کرتے تھے. اس باپ کے دل سے پوچھیں
کہ جوان بچہ اگر اس دنیا سے چلا جائے اس باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. خدا ہر نوجوان کو سلامت رکھے، برے نظروں سے محفوظ رکھے، برے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے. کہ جناب علی اکبر کو جب اجازت ملی ہے، یہ واحد ایسی شہادت تھی جو 7 مرتبہ پردہ اٹھاتا خیمے کا. خواتین ان کو زیارت کر رہی تھی کہ آخری دفعہ شبی رسول کی زیارت ہو رہی ہے. جب جناب علی اکبر کو ذوالجناح پر سوار کیا، جب کچھ دور میرے مولا جناب علی اکبر چلنے لگے، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. اپنی سواری کو روکا، پلٹ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے چلا رہا ہے. بابا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. کہ بیٹا، اگر صاحب اولاد ہوتے تو اولاد کے جانے کا غم سمجھتے. بابا، اس وقت مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ممکن ہے قطرات مل جائے. بیٹا، میری زبان پر اپنی زبان رکھ دو، شاید تمہیں سکون مل جائے. جی یوں ہی جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کی زبان پر زبان رکھی، فوراً کھینچ لیا. بابا، آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے ہیں. اللہ اکبر. جناب عباس کے خاص شاگرد تھے، سینکڑوں یزیدیوں کو فنار کیا کہ کسی لعین جس کا نام سنان ابن انس تھا، جس نے نیزہ جب جناب علی اکبر کے سینے پر لگا ہے وہ نیزہ ٹوٹ چکا تھا. اور جب ذوالجناح سے نیچے زمین پر آئے، آواز دی، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کرے. اللہ ہر باپ کو اس منظر کو دیکھنے سے بچائے کہ امام حسین کی کیفیت بہت عجیب تھی. بار بار زمین پر گرتے تھے، بار بار کھڑے ہوتے تھے. اکبر، آواز کا سہارا دو بیٹا. عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، جھک گئی. تمہارے اس آواز سے تمہارے بوڑھے باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اللہ اکبر. مولا وہاں پہنچے قریب، آواز آئی، بیٹا آواز دو، بابا صغرا کی زیارت کرا دیں. بیٹا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. گھر کی طرف دیکھا، صغرا نظر نہیں آئی. نانا کے مزار پر دیکھا، صغرا نظر نہیں. بابا، صغرا وہیں بیٹھی ہے جہاں سے یہ قافلہ چلا تھا. اللہ اکبر. جب جناب علی اکبر کا جنازہ خیمے میں آیا ہے، جناب امام حسین کہتے ہیں ام لیلہ کو آواز دو تاکہ اپنے بیٹے کی آخری زیارت کر لے. خدا ہر ماں کو سلامت رکھے، ہر ماں کے لال کو سلامت رکھے. جب جناب فضہ اندر خیمے کے اندر گئی، دیکھا جناب ام لیلہ خیمے کے چاروں طرف دوڑ رہی کہ بی بی باہر آ جائے، آقا نے آپ کو طلب کیا ہے. کہ اماں فضہ، میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ تجھے دروازہ نظر آئے کہ میں جا سکوں، کیونکہ میری آنکھ کی بھی روشنی ختم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار پروردگارہ ہر عزادار امام حسین کی دعاؤں کو مستجاب کرے، ہر ایک کو بہترین عزادار بننے کی توفیق ملے. انشاءاللہ ہر عزادار کے آنسوؤں کو نمال جناب زہرا میں جگہ عنایت، اور انشاءاللہ اس سال ہر ایک کو کربلا جانا نصیب، امام زمانہ کی معرفت حاصل ہو اور امام زمانہ کے دوستوں میں شمار ہو، اور اس سال امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے.
وتقبل منا انك انت السمیع العلیم.